علیہ السلام اذا طرفت عینها او حرکت ذنبها فہی ذبیہ اور کسی جانور کو ذبح کرنے کے متعلق جو شرائط فقہی طور پہ مد نظر رکھنی چاہیے ان کو یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ 7 شرائط بیان کر دی اور 1-2 شرائط باقی ہیں۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ ذبیحہ ذبح ہونے کے بعد حرکت کرے، یعنی اپنے کسی بھی عضو کو حرکت دے، آنکھ جب کہ ہاتھ یا پاؤں ہلائے یا دم ہلائے، تاکہ اس چیز کا یقین ہو جائے کہ زندہ ہونے کی صورت میں ہی اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ اور زیادہ کوئی اس کا شدت سے حرکت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف بدن کی کسی عضو میں بھی اگر حرکت دکھائی دے تو اس چیز کی نسبت اطمینان ہو جائے گا، اور اگر بالکل کسی قسم کی حرکت نہ کرے تو پھر اس کا ذبیحہ قرار دینا مورد اشکال ہے، یعنی ذبیحہ شمار نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ میں بھی صراحت سے اس حرکت والی شرط کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ عنوان کلام قرار دی جانے والی حدیث مبارک جو حضرت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ اس میں بھی حضرت نے فرمایا کہ راوی نے جب بکری یا بھیڑ کے ذبح کرنے کے متعلق پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی آنکھ کو حرکت دے یا اپنی دم کو حرکت دے تو یہ ذبیحہ شمار ہوگی۔ اور محمد حلبی نے حضرت صادق علیہ السلام نے سے ایک اور حدیث مبارک میں بیان کیا ہے کہ میں نے مولا سے ذبیحہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا یحرک الذم او الطرف او الاذن فهو ذبیح، یعنی ذبح کرنے کے بعد اوداج اربع کو قطع کرنے کے بعد اگر وہ ذبح شدہ جانور اپنے دم کو حرکت دیتا ہے یا آنکھ کو حرکت دیتا ہے یا کان کو حرکت دیتا ہے تو وہ ذکی شمار ہوگا، یعنی اس کا تزکیہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ذبیحہ کا جان بوجھ کر سر جو ہے وہ اس کے بدن سے جدا نہیں کرنا چاہیے، اس کی روح کے اس کے بدن سے خارج ہونے سے پہلے۔ اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ مورد اشکال ہو جائے گا اور ذبیحہ کا حلال شمار ہونا مشکل ہے۔ ہاں البتہ اگر غفلت سے، عدم توجہ کی وجہ سے یا آلہ ذبح جو ہے اس کے زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے اس کی گردن مکمل کٹ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ موجب حرمت نہیں بنتی، عمدن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو فقہی طور پہ
بہت جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے استقرار حیات۔ کچھ فقہا کی تعبیروں میں ایسا وارد ہوا ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کی حیات مستقر ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چند لمحوں کا مہمان ہو، جس طرح کہ انسان پہ حالت نز طاری ہوتی ہے، حالت احتضار، وہ حالت احتضار میں نہ ہو کہ اس کی جان نکل رہی ہو تو اسے ذبح کیا جائے، مستقر ہونی چاہیے۔ کچھ فقہا کی تعبیروں میں یہ وارد ہوا ہے کہ استقرار حیات بھی اس کے لیے شرط ہے۔ یہاں جو میں متن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ آغا سیستانی سلامہ علیہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ استقرار حیات شرط نہیں ہے۔ استقرار حیات کی خود وضاحت کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں استقرار حیات یعنی اگر اسے ذبح نہ کیا جائے تو جانور آدھا دن، 1 دن، 2 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن زندگی اس کی ہونی چاہیے بین معنی کہ جب اسے ذبح کیا جائے تو اس میں روح باقی ہو، یہی کافی ہے۔ لمبی چوڑی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ مرنے کے قریب بھی ہو، لیکن ابھی تک اگر بدن میں روح باقی ہے تو پھر اس پہ ذبح کا عمل انجام دیا جائے تو وہ ذبیحہ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں، اگر کسی جانور کا پیٹ پھٹ گیا ہے یا چیر دیا گیا ہے یا لڑائی جھگڑے کسی جانور سے اس کی ٹکر ہوئی ہے، اس کے سینگ سے اس کی انتڑیاں باہر آ گئی ہیں، ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، تو اسے دیگر شرائط ذبح کے ساتھ ذبح کیا جائے تو وہ ذبیحہ ہی شمار ہوگا اور میتہ شمار نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح پہاڑی سے یا کسی بلند مقام سے اس نے چھلانگ لگائی یا گر گیا اور اتنی چوٹیں آئی ہیں کہ بس چند منٹوں کا ہی اب اس کی زندگی کا سلسلہ باقی ہے، تو ذبح کی حالت میں اگر اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں تو یہی کافی ہے ذبح کے واقع ہونے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ۔ اور پھر صراحت سے انہوں نے ایک تعبیر کی ہے کہ یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ ذبح کی وجہ سے اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو، یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، یعنی بعد میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے موت کو یا روح کے خارج ہونے کو اس دوسرے سبب یا عمل کی طرف نسبت دی جا سکتی ہو، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ ذبح کسی شخص نے شرائط کے ساتھ کیا لیکن اس کے بعد وہ جانور جو ہے وہ گہرے پانی میں گر گیا یا خدا نخواستہ وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ذبح بھی موجب بنی ہے اس کے روح کے خارج ہونے کا، اور یہ دوسرا حادثہ جو ہے یہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو بدن ہے اس سے اس کی روح کا خارج ہونا صرف سبب ذبح کی وجہ سے ہو، کوئی اور سبب بھی ساتھ شامل ہو جائے اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ذبح جو ہے وہ صحیح شرعی شرائط کے ساتھ کیا گیا ہو، دیگر شرائط موجود ہوں تو وہ ذبیحہ شمار ہوگا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور دوسرے مسلمان معاشروں میں اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کسی حاملہ جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے
کیا اس کو علیحدہ سے ذبح کرنا پڑتا ہے یا اس کی ماں کو ذبح کرنا شرائط کے ساتھ یہ کافی ہو جاتا ہے اس بچے کی ذبح کے لیے، اور اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تقریباً یہ مشہور فتویٰ ہے اور سب فقہا یہی تعبیر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، جنین جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی زکوٰۃ یعنی اس کا تزکیہ اس کی ماں کا تزکیہ ہے، یعنی اس کی ماں کو اگر شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح ختم ہو جائے تو وہ بھی ذبیحہ ہی شمار ہوگا، اسے علیحدہ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جانور کو جو ذبح کیا ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو نکالنے میں زیادہ وقت نہ گزارا جائے، یعنی زیادہ فاصلہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اسے اس کے ماں کے پیٹ سے نہ نکالا جائے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ زمانی، اور وہ بچہ اس کے شکم میں ہی مر جائے یا جب اسے باہر نکالا جائے تو اس کیفیت میں نہ ہو کہ اسے دوبارہ ذبح کیا جا سکے، یعنی اس کی جان کنی کا عالم ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ اس ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلتا ہے تو بعد میں مر جاتا ہے کچھ دیر بعد، تو پھر وہ مذکہ شمار نہیں ہوگا اور اس پہ تزکیہ واقع نہیں ہوا ہے۔ زندہ سلامت اگر نکل آئے تو پھر اسے بھی ذبح کرنا پڑتا ہے، تب وہ ذبیحہ شمار ہوگا۔ اور جہاں پر ماں کا تزکیہ اس بچے کے لیے کافی شمار ہوتا ہے، یعنی اسے نئے سرے سے پھر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ تام الخلقت ہو، یعنی مکمل وہ جانور بن چکا ہو اور اس میں روح حلول کر چکی ہو، یعنی اس کے بدن پہ بال آ گئے ہوں یا وبر آ گئی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور جو ہے وہ خلقت کے اعتبار سے مکمل ہو چکا تھا، اور پھر اس کی ماں کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ سے نکالنے کے وقت تک اس کی سانسیں ختم ہو جائیں، تو ماں کا ذبیحہ جو ہے، ماں کا ذبح ہونا جو ہے وہ اس بچے کے لیے بھی ذبح شمار ہوگا۔ اور اگر وہ تام الخلقت نہ ہو، یعنی اگر وہ جانور جو اس ذبح شدہ جانور کے پیٹ میں ہے اس کی خلقت مکمل نہ ہوئی ہو، تو پھر ماں کو ذبح کرنا جو ہے وہ اس بچے کا تزکیہ شمار نہیں ہوتا اور وہ کیا ہے مزکہ شمار نہیں ہوگا، اور اس کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ لہٰذا بطور کلی جنین کے لیے ماں کا تزکیہ ہی کافی ہونا، اس کے لیے یہ 2-3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کی خلقت تمام ہو چکی ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ ماں کے تزکیہ سے پہلے اس کے بدن سے روح خارج نہ ہوئی ہو، ماں کے تزکیہ کے بعد ہو۔ اگر ایک بچہ ماں کے تزکیہ کرنے سے پہلے ہی جب جانور کو گرایا یا ہم اسے باندھ رہے تھے تو وہ اس کے شکم میں مر گیا تو وہ تزکیہ شمار نہیں ہوگا اور مردار ہوگا، یعنی ماں کے روح قبض ہونے سے پہلے جو ہے وہ مرا ہوا نہ ہو، ماں کا روح قبض ہونے کے بعد وہ اس کے بدن سے روح خارج ہو تو پھر ماں کا تزکیہ جو ہے وہ اس بچے کا بھی تزکیہ شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بچے کا اس ماں کے پیٹ میں مرنا وہ ہماری سستی یا زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے نہ ہو کہ ہم نے بہت دیر لگا دی اس کو ماں کے پیٹ سے نکالنے میں،
اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں آکسیجن نہ ہونے سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا روح جو ہے اور بدن کا رابطہ وہ ختم ہو گیا، تو یہاں پر ماں کا تزکیہ بچے کے لیے تزکیہ شمار نہیں ہوگا۔ پیچھے ایک بات رہ گئی ہے کہ نہر جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے۔ احکام ربیہ میں سے یہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ جن چیزوں کو ذبح کرنا ضروری ہے، جن حیوانات کو، جن جانوروں کو ذبح کرنے سے ان کا گوشت حلال ہوتا ہے، ان کا اگر کوئی نہر کر دیتا ہے تو وہ گوشت حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس کا نحر کرنا ضروری ہے، اس جانور کو اگر کوئی ذبح کر دے گا تو وہ میتہ شمار ہوگا اور اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اونٹ جو ہے تمام جانوروں میں سے وہ ہے کہ جس کو نحر کرنا چاہیے، اسے قبلہ رخ کھڑا کر کے، یعنی اس کا چہرہ اور مقادم بدن قبلہ کی طرف کھڑا کر کے نیزہ یا خنجر جو ہے اس کے لبہ میں مارا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں اس کے اگلے دونوں پاؤں ملتے ہیں آ کے بدن میں سینے کے نیچے اور گردن آ کے وہاں لگتی ہے، وہاں ایک گودی ہوتی ہے، ایک اندر کو دھنسی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پہ اسے ضرب لگانی چاہیے اور پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ باندھنے کا طریقہ اپنے مختلف ہے، کھڑا کر کے بھی کر سکتے ہیں، بٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، اگر اسے زمین پہ لٹایا جائے تب بھی اس کا طریقہ وہی عام جانوروں کو جس طرح کے قبلہ کا استقبال ہوتا ہے اور قبلہ کا رخ ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر تاکید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قبلہ کی تشخیص صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، ایک مسلمان میت کو دفن کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے قبلہ کی تشخیص، چونکہ دفن میں اس کے بدن کا آگے والا پورا حصہ مقادم بدن یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے جب کسی مسلمان کو دفن کیا جائے تو۔ اور اس سے بڑھ کے بھی جو بات ہے وہ ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو اس کی پشت قبلہ کے رخ نہیں ہونی چاہیے اور اس کا منہ اور رخ جو ہے وہ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعاً حرام ہے، پشت پہ قبلہ اور روح پہ قبلہ، پیشاب و پاخانہ پھیرنا۔ لہٰذا یہ جو ہم عموماً سفر کرتے ہیں تو یہ سفر میں زیادہ یہ مشکل پیش آتی ہے، بالخصوص اگر کوئی گاڑی پہ سفر کر رہا ہو، ریل گاڑی پہ، تو وہاں چونکہ سمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو تسلی کر کے اپنی قضاء حاجت کے لیے جائے تاکہ غلطی سے وہ ارتکاب نہ کر بیٹھے حرمت کا، پشت پہ قبلہ ہو کے یا روح پہ قبلہ ہو کے۔ یہ ایام جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، اور اس مناسبت سے بزرگان نے پورا ہفتہ جو ہے ہفتہ وحدت مسلمین کے نام سے اسے نام دیا، چونکہ وہ 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے نزدیک حضرت کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق 17 ربیع الاول ہے، تو اس پورے ہفتے کو وحدت المسلمین کے نام سے، اور وہ مرکزی نقطہ جس پہ تمام مسلمانوں کے فرقے آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ توحید و رسالت ہے۔ سرکار دو عالم کی اس مناسبت سے یہ ایک ہم آہنگی اور وحدت کے لیے بہترین سبب ہے۔ بہت پہلے یہ جو یہاں سے جلوس جاتا ہے، اولاً تو جلوس میں وہ ادب ہونے چاہیے جو مذہبی عبادات میں جن آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں خوشی منانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے خدا بند متعال کی ناراضگی مول لیں اور شیطان کو خوش کریں۔
اس قسم کی خوشی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلامی خوشی میں تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس دن جو ہے وہ اطعام کرنا ہوتا ہے، فقراء کی کچھ خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ اس میں نازیبا حرکات انجام دیتے ہیں اور غیر مناسب کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم ان کاموں میں شریک نہ ہوں، لیکن اس قسم کے جو جلوس ہیں ان میں کوشش کریں کہ شرکت ضرور ہونی چاہیے، اور جتنی خدمت ہو سکے وہ اس جلوس میں شامل لوگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی عقیدت کے اظہار کا مسئلہ ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ جب ہم فرقوں اور گروہوں کی سوچ سے بالاتر ہو کے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک جگہ پہ نظر آتے ہیں تو انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ صرف انہیں نہیں ہوتی، شیطان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ان کاموں کو، یہ جتنے بھی خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ بے نیاز خالق مالک کی خوشنودی اور اس کی رضایت کے لیے وہ کام کرے۔ اس میں اگر کچھ اور ڈال دیا جائے گا کہ ہمارا بھی نام ہوگا، ہمارا بھی یہ ہوگا، لوگ کہیں گے، دیکھیں گے کہ صاحب نے بڑا کچھ یہ کر دیا ہے، صاحب نے وہ کر دیا ہے، تو خدا را اگر یہ جذبات غالب آنے لگے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ نیکیاں ہیں، اور نیکیاں جب اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو پھر قیمتی ہوتی ہیں۔ کسی بھی اور شخص کے لیے، کسی بھی اور دنیاوی شخص کے لیے اگر ہم اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ حق تعالیٰ کے حق پہ ایک حملہ ہوتا ہے اور ایک ڈاکہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری سب نیکیوں کا مرکز اسی کی ذات ہونی چاہیے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مدبر ہے، اور جس کے حکم سے ہم اس کی مخلوقات میں سے کچھ اہم شخصیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں وہ جھکائے گا ہم جھکیں گے، جہاں وہ جھکنے سے روکے گا ہم وہاں نہیں جھکیں گے۔ یہ پہلے ایک دفعہ میں نے جملہ کہا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ گئے بازار میں، جب بازار میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بڑی قیمتی بات ہے، تو ایک انہوں نے غلام دیکھا بڑا صحت مند طاقتور، تو مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے جو بیچ رہا تھا۔ اس نے عام غلاموں کی نسبت اس کی قیمت جو ہے نا وہ کچھ کم بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ مریض ہے؟ اس نے کہا نہیں مریض نہیں ہے، اس کی باتیں بڑی عجیب ہیں۔ میں کہا ابھی کیا اس کی عجیب باتیں ہیں؟ کہا جی خود جا کے اس سے بات کر لو۔ پہلے وہ ایک دو غلاموں سے انٹرویو لے چکا تھا کہ میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، کام کتنا کرو گے، کھاؤ گے کیا، پہنو گے کیا، دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاؤ گے، یہ وہ بتاتے رہے اپنی لسٹ۔ وہ جو ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا کوئی نام نہیں، جو آپ میرا نام رکھیں گے وہی میرا نام ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کام پر کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی پسند کا کیا مطلب ہے، آپ نے خریدنا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، جب غلام ہوں تو پھر ہی میری پسند کا کیا مسئلہ ہے، جو آپ نے آرڈر دینا ہے میں نے کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو لباس کیسے چاہیے؟ اس نے کہا جی یہ میرے سوچنے کا مسئلہ نہیں ہے، میں غلام ہوں، آپ نے جو لباس لے دینا ہے میں نے پہننا ہے۔ کھانا کس ٹائم کھاؤ گے؟ جب آپ مجھے کھانا کھلائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ کس قسم کے جواب دے؟ اس نے کہا جناب
میں غلام ہوں، تو پھر میری کون سی بات ہے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ وہ پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ نوکری تے نخرا نہیں جوڑ دے، یعنی جس نے بھی ملازمت کرنی ہے وہ کہے جی یہ تو میں نہیں کروں گا، تو وہ کارخانے والے نکال دیں گے، مالک نکال دیں گے کہ جناب آپ اتنے، لہذا دیکھا ہے کہ کہیں ایسے بھی دانا مالک ہوتے ہیں، ڈرائیوروں سے جوتے جو ہیں وہ مرمت کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کام ڈرائیوری کے لیے رکھا ہے اور مرمت جوتوں کی کروا رہے ہیں، لیکن کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ ڈرائیور صاحب کہیں جی میں آج نہیں کہوں گا، وہ کہیں گے جاؤ۔ تو غلامی جو ہے اس کے مقابلے میں انا یا اپنا خیال یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ جب انسان کسی کو خریدتا ہے تو اس کے مقابلے میں انسان اپنی انا کا اظہار نہیں کر سکتا، تو وہ جو مالک اور خالق ہے اس کے مقابلے میں کسی بندے کو یہ کیا حق ہے کہ وہ کہے میں یہ چاہتا ہوں یا میں یہ نہیں چاہتا۔ لہذا جب ہم ان تمام نیکیوں کا محور اس بے نیاز خالق اور مالک کو قرار دیتے ہیں تو پھر وہ نیکی بنتی ہے، پھر اس سے اجر کی توقع رکھی جا سکتی ہے، اور اگر نہ بھی دے تو کون سا ہم نے اپنا خرچ کیا ہے؟ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس زمین پہ کھڑے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو آکسیجن استعمال کر رہے ہیں یہ سلنڈر ہم نے بنایا ہے۔ یہ آکسیجن ہی اگر ہم نے قیمت سے خرچ کرنی ہوتی، یقین فرمائیں ہماری ساری کمائی جو ہے وہ ہمارے آکسیجن کا بل پورا نہ کر سکتی۔ اچھا، یہ جو طاقت، کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ کہ جن کے پاس یہ طاقت توانائی نہیں ہے کہ اپنی بستر سے اٹھ سکیں، یہ بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ یہ میں جو اٹھ بیٹھ رہا ہوں، لباس، جتنی آپ نے نعمت شمار کریں، میرے اس میں کیا ہے؟ میرا صرف اس میں ارادہ ہے، اور وہ ارادہ بھی اسی کی توفیق سے میں کر سکتا ہوں۔ تو اب میرا اس کے ذمہ کیا ہے؟ میں نے کچھ خرچ کیا ہے کہ اس سے مطالبہ کرتا پھروں؟ بھئی میرا تو کچھ خرچ ہی نہیں ہوا، صرف میں نے ارادہ کیا ہے، اور وہ بھی اسی کی توفیق سے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں آ کے حاضری نہیں دیتے، 4 یا 5 منٹ کی یہ مختصر سی ورزش نہیں کر سکتے۔ اسی نے توفیق دی ہے نا کہ ہم اپنی طاقت کو اس کی منشا کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، لہذا ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، سارے حق اسی کے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی عطا سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے اور اپنی رحمت سے ہمارے ان اعمال پہ جن اعمال کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا دیتا ہے کہ لینے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا عطا کر دیا ہے، بارگاہ رب العزت میں مسرہ